بعض لوگ کوٹ پینٹ اور ٹائی وغیرہ پہننے کو غیر مسلم قوموں سے مشابہت سمجھتے ہوئے اسے ناجائز اور ممنوع قرار دیتے ہیں، جبکہ یہ ایسا نہیں ہے۔ غیر مسلم قوموں کا ہر عمل ان سے مشابہت کے زمرے میں نہیں آتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو فرمان عالی شان ہے، جس کو سنن ابی داؤد میں ذکر کیا گیا ہے کہ من تشبہ بقوم فہو منہ، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے وہ انہی میں سے شمار ہوتا ہے، اس کی غلط تشریح، غلط تعبیر اور اس کا غلط انطباق کیا جا رہا ہے اور لوگوں کے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہے۔ اس حدیث مبارکہ کی روح سے رسم و رواج کی ہر وہ چیز جو غیر مسلموں تک مخصوص ہو، مخصوص means specified to them، ان کے لیے ہی خاص ہو، وہ ممنوع قرار دی گئی ہے۔ تشبہ کا مطلب ہے مشابہت اختیار کرنا۔ جس نے اپنی قوم کو چھوڑ کر کسی دوسری قوم کی مشابہت اختیار کی، ان جیسا بنا تو وہ ان میں سے شمار ہوگا۔ عام چھوٹے موٹے رسم و رواج یہ مشابہت میں نہیں آتے۔ تشبہ اور مشابہت میں وہ امر آتا ہے کہ ایک مسلمان کسی غیر مسلم قوم کے ایسے عمل اپنائے کہ اس عمل کو اپنا کے ایک مسلمان بھی کھڑا ہو اور غیر مسلم بھی کھڑا ہو تو پتہ نہ چلے کہ ان دونوں میں سے مسلمان کون ہے اور غیر مسلم کون ہے۔ یعنی ایسی تشبیہ اختیار کر لے کہ مسلمان اور غیر مسلم کے درمیان فرق اور امتیاز کرنا ناممکن ہو جائے، تو پھر پتہ ہی نہ چلے کہ ان دونوں میں سے مسلمان کون ہے، غیر مسلم کون ہے، یعنی اس سے مغالطہ ہو جائے۔ مثلا عیسائی اپنے گلے میں صلیب کا نشان لٹکاتے ہیں۔ اگر کوئی مسلمان فیشن کے طور پر صلیب لگا لے تو یہ تشبہ ہے، کیونکہ وہ کھڑا ہوگا، پتہ نہیں چلے گا کہ یہ صلیب لگانے والا مسلمان ہے یا کافر ہے، پھر وہ مسیحیوں میں شمار ہوگا۔ چونکہ یہ تشبہ ہے، اس نے ان کی مشابہت اختیار کر لی۔ اس کے برعکس یہ ٹائی، یہ تشبہ نہیں ہے، چونکہ یہ صرف غیر مسلموں کا لباس نہیں ہے، ساری دنیا ٹائی لگاتی ہے، اور ٹائی پہنے ہوئے دیکھ کر کسی کو یہ شک نہیں گزرتا کہ پہننے والا عیسائی ہے، یہودی ہے، مسلمان ہے، ہندو ہے، سکھ ہے، کون ہے۔ تو یہ کسی کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، یعنی اس کے لباس کا یہ حصہ نہیں ہے، پوری دنیا پہن رہی ہے۔ تو یہ کسی قوم کے تشبہ کا باعث نہ رہا، بلکہ یونیورسل ڈریس بن چکا ہے۔ یہ فرق آ جاتا ہے تشبہ کا تعین کرنے میں کہ کیا مشابہت ہے اور کیا مشابہت نہیں ہے۔ اس چیز کو سمجھنے میں کہ تشبہ ہے یا تشبہ نہیں ہے، بہت سارے علماء کرام ہمیشہ سے دھوکہ کھاتے آ رہے ہیں اور کھاتے جائیں گے۔ وَمَا عَلَيْهَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔